شیطان کے 7 مینار اور وہ مقام جو شیطان اور اس کے لشکر کا ہیڈ کوارٹر ہے، ان میناروں کے ذریعے بدی کو عام کیا جاتا ہے۔ عراق کی قدیم قومیں اس مینار کو مقدس کیوں سمجھتے ہیں اور ہٹلر کی نازی فوج ان میناروں کو کیوں تلاش کر رہی تھی؟ دنیا کے سب ابراہیمی اور غیر ابراہیمی مذاہب کی کتب میں شیطان کا ذکر تفصیلی طور پر ملتا ہے کہ شیطان کس طرح بنی نوع انسان کو بہکاتا ہے، اس کے کرندے اور چیلے کس طرح کام کرتے ہیں۔ اہل کتاب اور تمام کنانی عقائد کے مطابق شیطان دنیا کے 7 مقامات کو اپنے مراکز کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ یہ مقامات دنیا کے مختلف ملکوں اور جزیروں میں پھیلے ہوئے ہیں، اور شیطان جب سے ان مقامات پر آیا ہے، یہ شیطان کا ہیڈ کوارٹر ہے۔ انہی 7 مینار کو شیطان کا مینار یا 7 ٹاور آف ڈیول بھی کہا جاتا ہے۔ دنیا میں فساد، فتنہ پھیلانے اور برائی پھیلانے کا آغاز شیطان اپنی انہی 7 مینار سے ہی کرتا ہے۔ اس عقائد کی تائید نہ صرف دنیا کی پرانی کتاب اور تہذیب کرتی ہے، بلکہ صوفیہ اور محققین بھی ان 7 میناروں کو تسلیم کرتے ہیں۔ دراصل شیطان کے ان 7 میناروں کا تعلق آسمان سے دھتکارے گئے فرشتے یعنی دا فالن اینجل سے ہے۔ چنانچہ ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ فالن اینجلز کون تھے۔ فالن اینجلز یا باغی فرشتوں کا ذکر بائبل میں تو موجود نہیں، لیکن یہودیوں کی ایک قدیم آسمانی صحیفہ دا بک آف انوک میں ان کا ذکر ملتا ہے۔ اس کے مطابق انسانوں کی تخلیق سے بھی پہلے خدا نے فرشتوں کی تخلیق کی تھی۔ ایک لوسیفر فرشتہ خدا کا ایک بہت نیک فرشتہ تھا اور اللہ کا سب سے زیادہ پیارا تھا، اور وہ فرشتوں کا سردار تھا اور اس کے پاس بے پناہ علوم تھے۔ پھر لوسیفر اپنی طاقت اور علوم پر غرور اور تکبر کر بیٹھا اور خدا سے برتر ہونے لگا۔ وہ اپنے تخت کو خدا کے تخت سے بلند کرنا چاہتا تھا، وہ خود کی بڑائی چاہتا تھا، لیکن اس نے باقی فرشتوں کو بھی خدا کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا۔ کچھ فرشتوں نے لوسیفر کی بات مان لی اور اس کے ساتھ ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے لوسیفر اور اس کو ساتھیوں کو اپنی بادشاہی سے نکال دیا اور انہیں زمین پر گرا دی، اور اسی وجہ سے وہ گرے ہوئے فرشتے یعنی دا فالن اینجلز کہلاتے ہیں۔ انہیں زمین پر انسانوں کا نگہبان یعنی واچرز بھی کہا جاتا ہے، لیکن وہ انسانی عورت کے فتنے میں مبتلا ہو گئے تھے۔ خیال ہے کہ اہل کتاب یہ ایمان رکھتے ہیں کہ یہ باغی شیطان فرشتے تھے، لیکن اسلامی عقائد اسے باطل قرار دیتے ہیں، کیونکہ فرشتے کبھی سرکشی اور نافرمانی نہیں کرتے۔ البتہ اس واقعے کو صحیح تسلیم بھی کر لیا جائے تو وہ گرائی گئی مخلوق شیطان یا جنات ہو سکتے ہیں۔ بہرحال بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ گرائے گئے فرشتے ان 7 مقامات پر تھے، اور یہ وہی مقامات ہیں جن کو شیطان اپنے مرکز کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ شیطان کے ان 7 میناروں کے متعلق ایک فرانسیسی مسلمان محقق عبدالواحد یحییٰ نے کافی تحقیق کی تھی۔ عبدالواحد یحییٰ اسلامک میٹا فزک کے ماہر تھے، جنہوں نے نہ صرف اسلام بلکہ دیگر ایشیائی مذاہب اور عقائد کے متعلق بہت ساری کتابیں لکھی جو جدید سائنس اور میٹا فزک کے حوالے سے تھی۔ ایک مشہور رسالہ المعارفہ ہے جس کا بہت زیادہ یورپی زبانوں میں ترجمہ کیا گیا۔ کہتے ہیں کہ عبدالواحد نے اپنی تمام زندگی شیطان کے ان 7 میناروں کو ڈھونڈنے میں صرف کر دی۔ عبدالواحد ان 7 چیزوں کے متعلق تفصیلی کتب لکھی اور ان 7 مقامات کی نشاندہی بھی کر دی جہاں وہ 7 مینار موجود ہیں۔ عبدالواحد یحییٰ کے مطابق شیطان کا پہلا مینار افریقہ عرب سوڈان میں موجود ہے، جہاں پر پہلے مصر فرعونیوں کی حکومت تھی اور جو مصری جادوگروں کی زمین کے نام سے مشہور تھا۔ دوسرا مینار افریقہ کے ہی ملک شام میں ہے، جہاں پر قدیم فونیشین لوگ آباد تھے اور جو طویل قد آمد اور دیو قامت انسانوں کا مسکن تھا۔ عبدالواحد کے مطابق شیطان کا تیسرا اور چوتھا مینار ترکستان، پانچواں اور چھٹا مینار روس کے برفیلے سلسلوں کے مزید شمال میں ویران علاقوں میں موجود ہے۔ شیطان کا 7واں اور آخری مینار قدیم ترین علاقے میسوپوٹا یعنی عراق میں موجود ہے۔ یہ 7واں مینار ہی باقی سب میناروں کو کنٹرول کرتا ہے اور تمام تر شیطانی منصوبے اس کے اندر ہی بنائے جاتے ہیں۔ شیطان کے ان 7 میناروں کا تصوف صرف یہود و نصارہ میں ہی موجود نہیں بلکہ قدیم مشرقی مذہب میں بھی ان کا تذکرہ ملتا ہے۔ یہ یزیدی مذہب کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ مذہب دنیا کے قدیم ترین مذاہب میں ایک ہے جو ایران یعنی قدیم فارس میں زرتشت کے نام سے موجود تھی۔ یزیدی عقائد کے مطابق یزدان یعنی خدائے وند نے اس کائنات کو بنایا اور پھر 7 بڑے فرشتوں کو پیدا کیا جو اس کے سب سے زیادہ مقرب اور فرما بردار فرشتے تھے،
جن کے نام دردائیل، جبرائیل، عزرائیل، میکائیل، عزائیل، اسرافیل اور ملک طاؤس ہے۔ ان میں سب سے مقرب فرشتہ ملک طاؤس تھا، جسے بہت سارے علوم اور طاقت عطا کی گئی تھی۔ لیکن جب ملک طاؤس نے آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تو یزدان نے طاؤس کو جہنم میں ڈال دیا۔ طاؤس اپنے کیے پر شرمندہ ہوا اور اتنا رویا کہ آنسوؤں سے جہنم کی آگ بجھ گئی، لہذا خدائے وند نے اسے معاف کر دیا۔ یہ ملک طاؤس کوئی اور نہیں بلکہ ابلیس لعین ہے، اور یزیدی اسی شیطان کی ہی پوجا کیا کرتے ہیں، جس کی شبیہ وہ کسی سانپ یا مور کی شکل میں پیش کرتے ہیں۔ یزیدیوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ ملک طاؤس اپنی حکومت دنیا کے 7 میناروں سے چلاتا ہے، اور وہ ان 7 میناروں کو مقدس بھی مانتے ہیں۔ انہوں نے عراق کے شمالی حصے میں ان 7 میناروں کی فرضی عمارتیں بھی بنا رکھی ہیں، جن کی زیارت ہر یزیدی پر فرض ہے۔ ہر زمانے میں مختلف سلطنتوں نے اس جگہ سے یزیدیوں کو ختم کرنے کی بھرپور کوشش کی، لیکن وہ سب ہمیشہ ناکام رہے، اور ہزاروں سال سے یزیدی قوم اسی جگہ پر آباد ہے۔ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ یزیدی جس جگہ پر آباد ہیں یہ ملک طاؤس کی جگہ ہے، اور وہاں اس کا 7واں مینار قائم ہے، جس کی حفاظت یہ یزیدی کرتے ہیں۔ سال 2006 میں جب امریکی فوج عراق پر قابض ہوئی تو امریکی افواج کے سپاہیوں نے بتایا تھا کہ انہوں نے کردستان اور عراق کے علاقے میں یزیدی علاقوں میں انہوں نے ایک عجیب و غریب مخلوق کو دیکھا ہے۔ لیکن جب انہوں نے اس مخلوق کو تلاش کرنا شروع کیا تو انہیں نہ کوئی ثبوت ملا اور نہ ہی کوئی قدموں کے نشانات جہاں انہوں نے اس مخلوق کو دیکھا تھا۔ ان سپاہیوں کے ساتھ ایسے کئی زیادہ واقعات رونما ہوئے جس میں انہوں نے انسان نما لمبے قد والی مخلوق کو دیکھا۔ جب وہ قریب گئے تو وہ ہواؤں میں بکھر کر غائب ہو گئی۔ مقامی مسلمان اسے ہول جن کہا کرتے ہیں، جبکہ یزیدیوں کا ماننا تھا کہ وہ ملک طاؤس ہے جو اس علاقے میں رہتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے اور وقتاً فوقتاً نظر بھی آ جاتا ہے۔ عبد الواحد یحییٰ نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ 7 مقامات کسی منفی طاقت کے ذریعے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ یہ شیطانی قوت میگنیٹ جیسی ہے۔ کچھ محققین کا ماننا ہے کہ یہ 7 مینار جہاں پر موجود ہیں وہاں سے دوسری دنیا کے دروازے کھلتے ہیں، جنہیں سائنسدان پورٹلز کا نام دیتے ہیں، جس سے خلائی مخلوق اور دوسری دنیائی کی مخلوق زمین پر آتی ہے، جنہیں مقامی باشندوں نے دیکھنے کے کئی زیادہ واقعات بھی بیان کیے ہیں۔ محققین کا یہ بھی ماننا ہے کہ 1940 میں ہٹلر کی جب نازی فوج تباہی پھیلا رہی تھی تو نازی فوج نے ان 7 میناروں کو ڈھونڈنے کی بڑی کوشش کی، اور وہ میناروں کو کھوج نکالنے کے بہت قریب پہنچ گئے تھے، مگر 1945 میں سیکنڈ ورلڈ وار میں نازی تباہ ہو گئے۔ لیکن آج بھی بہت ساری تنظیمیں ان 7 میناروں کو ڈھونڈنے میں سرگرم عمل ہیں، جو اس دنیا میں برائی کا سب سے بڑا مرکز مانا جاتا ہے۔ یہاں تک پہنچ کر یعنی کن کن شیطانی قوتوں اور طاقتوں سے جڑا جا سکتا ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ایلومناٹی جیسی طاقتیں تنظیمیں ان سے مل بھی چکی ہوں۔